اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ساتھ میں لے کے بھی عبادت کرتے تھے. مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر اللیل فصلیت خلفہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور ابن عباس کی خالہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسی نماز پڑھتے. تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا، میں خالہ سے کہا کہ میں آج آپ کے پاس رکتا ہوں رات میں، کیونکہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے یہاں تھی. تو کہتے میں ایسا لیٹا، وہ لوگ ایسا لیٹے. پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ اٹھے، آپ نے آنکھیں ملی، اپنے چہرے پر سے نیند کا اثر ضائع کیا. پھر آپ اٹھے، آپ گئے اور آپ باہر گئے، کچھ آیتیں پڑھ کے اندر آئے. پھر آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے. میں نے بھی ایسے ہی کیا، میں بھی اٹھا، میں نے بھی آنکھیں ملی اور اٹھا اور گیا باہر اور وضو کیا، اور پھر آ کے آپ کے سائڈ میں کھڑا ہو گیا، آپ کے ہاں نماز میں آپ کے ساتھ ہو گیا. کہتے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر اللیل فصلیت خلفہ. میں آپ کے یہاں آخر رات میں گیا اور میں نے آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فأخذ بیدی فجرنی فجعلنی حذاءہ. میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گیا، آپ نے ہاتھ میرا پکڑا پیچھے سے نماز میں ہی کھینچ کے کدھر کیا، آپ نے آگے. فلما اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاتہ خنست. جب آپ کا دھیان نماز میں اور زیادہ ہو گیا تو میں کھسک گیا، واپس پیچھے آ گیا. آپ نے کدھر کیا تھا مجھ کو؟ آگے. جب میں نے دیکھا آپ نماز میں اور مشغول ہو گئے تو میں کہاں گیا؟ واپس پیچھے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نماز ادا کی. فلما انصرف قال لی ما شأنی اجعلک حذائی فتخنس. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے مجھ سے کہا کیوں میں تجھ کو اپنے سائڈ میں بازو میں کرتا ہوں، پیچھے جاتا ہے، ایسا کیوں؟ فقلت یا رسول اللہ او ينبغی لأحد ان یصلی حذاک. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ بھی مناسب ہے کہ کوئی آدمی آپ کے بازو ہو کے نماز پڑھے؟ وانت رسول اللہ الذی اعطاک اللہ. آپ اللہ کی رسول ہیں، اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، آپ کے بازو کون ہو سکتا ہے آپ کے سائڈ میں ہو کے نماز، آپ کے برابر ہو کے نماز پڑھنے کا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ قال فاعجبتہ. کہتے ہیں کہ میری یہ بات آپ کو بڑی اچھی لگی، مطلب میں نے جو ادب کی بات آپ سے کی وہ آپ کو بہت پیاری لگی. فدعا اللہ لی ان یزیدنی علما وفہما. آپ نے میری اس بات پر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کو علم اور فہم میں اور بڑھا دے. میرے لیے آپ نے دعا کی. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. لیکن اصول اس میں کیا ہے، آپ نے کیا کیا تھا؟ کوئی آدمی بولے گا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی ہو تو اس کی کدھر پڑھنا چاہیے، تو کون سا عمل لینا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ آپ نے سائڈ میں کیا، معلوم ہوا کہ ایسا سنت ہے، لیکن انہوں نے جو ادب کی بات کی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس ادب پر ان کی تعریف کی یا ان کو سراہا اور دعا کی. یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے، وہ بچے ہیں ابھی، لیکن آپ نے کیا کیا، ان کو سراہا کی. کتنی بڑی بات کر رہے تھے، چھوٹا بچہ رہے اتنی ادب کی بات کر رہا ہے بڑوں کی. تو یہ ادب بھی بچوں کو سکھانا چاہیے، اور آپ عبادت اپنے ساتھ لے کر بچوں کو کرتے تھے. یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور یہ صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا اور کہا صحیح ہے.